اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد شکر جن کی مہربانی فضل و کرم سے موسم خوشگوار ہوا، یعنی باران رحمت برسی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی بارش بھی برسا دیں اور نوٹوں کی بارش بھی برسا دیں اور غریبوں کی غربت کو دور فرما کے امیر بنا دیں۔ ہم جو اس دنیا میں آئے تو ظاہر ہے ہمارا مقصد جو تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا تھا، یعنی جن و انس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید تک محدود نہیں ہے۔ زندگی میں جتنی بھی ایکٹیویٹیز آپ کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں وہ سب عبادت کے زمرے میں آتی ہیں، بشرطے کہ ان کو سنت کے مطابق کیا جائے۔ اب جیسے روزہ رکھنا ہے تو اس روزے سے ریلیٹڈ 70 ایشوز ہیں، 70 مسائل ہیں، یعنی اب اگر آپ کو ایک بھی مسئلہ نہیں پتہ تو یہ جو روزہ ہے پھر اس کی جو افادیت ہے، اس کی جو کہہ لیں قدر و قیمت ہے، وہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا، یعنی نماز پڑھنے کے لیے وضو چاہیے، وضو کے لیے پاکی چاہیے، اور وضو کے اپنے طریقے ہیں، اس میں فرائض بھی ہیں، اگر فرائض مس ہو جائیں تو وضو ہی نہیں ہوتا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح یہ زندگی ہے۔ ہم نے بہت سی کتابوں کو اٹھا کر ایک کتاب کو پیچھے رکھ کے اپنا بیڑا غرق کر لیا، اور اب جو ہم کرنا چاہتے ہیں یا ایک سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں، ایک سوال جو کیا گیا خاص امپورٹنٹ ہے، اور یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو کوئی نسبت ہوتی ہے، کوئی تعلق ہوتا ہے، کوئی محبت ہوتی ہے، یا زندگی کے ایکسپیرینسز کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں۔ تو یہ سوال کیا گیا کہ کیا وہ لوگ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان سے گفتگو کی جا سکتی ہے، ان سے ملاقات کی جا سکتی ہے، ان سے بات کی جا سکتی ہے، تو اور کیسے کی جا سکتی ہے؟ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر کی جا سکتی ہے تو کیسے کی جا سکتی ہے اور کس طرح ان کا رسپانس لیا جا سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے ہم چونکہ اسپریچول انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین ہیں، کام کر رہے ہیں اور روحانیت پہ بھی کام ہو رہا ہے، لیکن روحانیت کا جو دروازہ کھلتا ہے، یعنی طریقت کا جو دروازہ کھلتا ہے وہ شریعت پر عمل کرنے کے بعد کھلتا ہے۔ یعنی حضرت سخی سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص 12 سال کنٹینیوسلی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارتا ہے تب اس پر آگے طریقت کا رستہ کھلتا ہے۔ پھر طریقت پہ 12 سال وہ زندگی گزارتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ شریعت چھوڑ دی جاتی ہے، شریعت کنٹینیو رہتی ہے، لیکن بہت سے جو بزرگان دین آج کی دنیا میں بیٹھے ہیں موسٹ ماڈرن، وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ان پر اگلا دروازہ کھلتا ہے وہ پچھلے دروازے کی فکر نہیں کرتے، اور پھر اس طرح جب طریقت پہ 12 سال کوئی کام کرتا ہے پھر ان پر حقیقت کا دروازہ کھلتا ہے، پھر حقیقت پہ جب 12 سال زندگی گزاری جاتی ہے پھر معرفت کی بات ہوتی ہے، یعنی معرفت رازوں کو کہتے ہیں، اور راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ پھر جب 12 سال اس پہ کام کرتا ہے تو پھر محبت کے دروازے کھلتے ہیں، اور یہ محبت الہی ہے اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو انسان آگے جاتا ہے وہ پیچھے والی بات کو چھوڑتا جاتا ہے، بھولتا جاتا ہے۔ اس لیے بھی دنیا میں فتنہ فساد آ رہا ہے کہ جتنے بھی بزرگان دین یعنی پیر و مرشد کی صورت میں تشریف فرمائے، ان کے ساتھ رہنے والے لوگ جو ہیں وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی پرواہ نہیں کرتے، وہ سب کچھ پیر صاحب کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ پیر صاحب کو ہم نے پکڑ لیا، اور پیر صاحب کی ایک نہیں مانتے۔ اور پیر صاحب کی جو طبیعت ہے وہ دیکھیے کہ وہ ان کی ایک بھی نہیں ٹالتے، وہ سبھی مانتے جاتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں وہی کرتے جاتے ہیں۔ تو پیر صاحب کی طبیعت کو پہنچنے کے لیے آپ کو پیر صاحب کے طور طریقے اپنانے پڑیں گے، یعنی کلیئر کٹ بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے فائدہ لینا چاہتا ہے تو اس کو ہمارے طور طریقے اپنانے پڑیں گے، ہمارے سلیقے اور طریقوں کو اپنانا پڑے گا، اپنے انداز چھوڑنے پڑیں گے۔ یعنی مجھے محبت ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو کوئی شخص مجھے ایک پیسہ بھی نہ دے، میرے لیے ایک گلاس پانی کا بھی نہ لائے، 1 روپیہ کا بھی مجھے وہ احسان نہ کرے مجھ پر، لیکن شریعت کے مطابق زندگی گزار لے تو میں اس کا نوکر بن کے اس کی ڈیوٹی کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص مجھ پر کروڑوں روپے لگاتا ہے اور ہزاروں
مطلب میرے کام کرتا ہے، میری نوکری سمجھ لو وہ کرتا ہے، یا میری غلامی کرتا ہے، لیکن ایون دین اگر وہ شریعت پہ نہیں چلتا تو میرے لیے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اور ایسے بے شمار لوگ ہماری اس شپ میں بیٹھے، ہمارے جہاز میں بیٹھے، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ یہ بدلنے والے لوگ نہیں، ہم بدل گئے، ہم نے ان کو اتار دیا اپنی گاڑی سے، اس لیے کہ ہم جو چیز چاہتے ہیں وہ شریعت محمدی چاہتے ہیں. چونکہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین پر جب زندگی گزاریں گے تو دنیا میں امن اور سکون آئے گا، پیسہ آئے گا، خوشحالی آئے گی، کامیابی آئے گی، ترقی آئے گی، اور دنیا پر ہمارا روب پڑے گا. اگر ہم اپنی زندگی اپنے ہی طور طریقوں سے گزارتے رہیں گے تو دیر از نو لائف. اب یہ جو بزرگان دین بیٹھے ہیں، جیسے میں نے بات واضح کر دی کہ ہم پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو. تو اب جب آپ کو پسند ہی نہیں ہوگا، آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے تو بات نہیں بنے گی. ہمارا کام صرف ٹو چینج یور سیلف. اب چونکہ ہم زندہ بیٹھے ہیں، لیکن جب کوئی بھی ہستی اس دنیا سے پردہ کر لیتی ہے تو وہ صرف پردہ کرتی ہے، ان کو موت اس طریقے سے نہیں آتی جس طرح عام آدمی کو آتی ہے. جیسے ایک خاتون نے مجھے کہا بھی تھا کہ سر وہ میرے میاں جو ہیں وہ مر گئے ہیں لیکن کبھی خواب میں بھی نہیں آئے. تو میں نے انہیں عرض کی کہ اگر انہوں نے خواب میں آنا ہوتا یا ویسے ملنے آنا ہوتا تو انہیں مرنے کی کیا ضرورت تھی. تو مرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ڈیوٹی آف دس ورلڈ از فنشڈ. تو اب چونکہ جب ڈیوٹی اس شخص کی ختم ہو جاتی ہے تو کیا جو اللہ کا بندہ اس دنیا میں ڈیوٹی پہ بیٹھا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی قربت میں بیٹھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ اس کی ڈیوٹی محبت کو پھیلانا ہوتا ہے اور شریعت کو عام کرنا ہوتا ہے. جتنے فتنے فساد بن رہے ہوتے ہیں ان کو مٹانا ہوتا ہے، یعنی نفرتوں کو کم کرنا ہوتا ہے اور قربتوں کو بڑھانا ہوتا ہے، مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے، اور یہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہوتا ہے. اب جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ آتے ہیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کروڑوں روپے مل جائیں، اور ملتے رہتے ہیں. اللہ دیتا رہتا ہے. جو بھی ہماری گاڑی میں بیٹھتا ہے وہ غریب نہیں رہتا. اگر غیر شادی شدہ ہے تو شادی شدہ ہو جاتا ہے، اگر بچے نہیں ہیں تو اولاد ہو جاتی ہے، اگر کاروبار نہیں ہے تو کاروبار ہو جاتا ہے، نوکری نہیں ہے تو نوکری مل جاتی ہے. دینے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن ہماری ڈیوٹی ہے کہ جو ہمارے پاس آئے ہم اس کی اصلاح کرتے رہیں. اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ رہتا ہے وہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ وہ توحید کی طرف آتا ہے، بس وہ ہماری خدمت پہ لگا ہے، ایون دین وی آر ناٹ ایگری، ہم اس سے راضی نہیں. بس سیدھی بات ہے کہ ہمیں اگر راضی کرنا ہے تو وہ اپنے بیوی بچوں کو راضی کرے، اپنے ماں باپ کو راضی کرے، اپنی شریعت پہ چلے، اپنے حلال کی روزی کمائے. ہم راضی، ہمیں ناراض ہونے کی کوئی گنجائش ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن جب کوئی شخص دنیا میں فتنہ فساد پھیلائے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، خواہ سکون برباد کرے گا، تو وی ڈونٹ لائک دس ٹائپ آف ہیبٹ. اب یہ جو ہم جب پردہ کر جائیں گے، یا ہمارے جو بزرگ اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے، کیا وہ لوگوں کو ملتے ہیں تو اس ملنے کا کیا انداز ہے؟ تو چونکہ جب اس دنیا میں چلا جاتا ہے کوئی شخص، پھر اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ جس سے ملنا چاہے، جس کو پسند کرے ملے. جتنے لوگ اللہ کے مقربین ہوتے ہیں ان کی جو ظاہری زندگی میں جو پاور ہوتی ہے، جو اختیار ہوتا ہے، اس میں 100% اضافہ کر دیا جاتا ہے. یعنی مرنے کے بعد ان کو چونکہ اس طرح کی پابندی نہیں ہوتی جیسے ہمارے پاس پابندی ہے کہ ہمیں ٹیلی فون آئے گا تو ہمیں اٹینڈ کرنا پڑے گا، کوئی دروازے پر آئے گا تو اس کے لیے دروازہ کھولنا پڑے گا، پھر اس کی خدمت کرنی پڑے گی، پھر اس کی بات سننی پڑے گی. کسی کا ٹیلی فون بجے گا تو ہمیں اس کو آنسر کرنا پڑے گا، یا جیسے اس وقت ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں تو وی آر باؤنڈ ٹو ٹاک. لیکن مرنے کے بعد ایک آزادی ہے کہ ہمیں دل کرے گا تو ہم ملیں گے، نہیں دل کرے گا تو نہیں ملیں گے. تو اب یہ جو دل کی بات ہے، یعنی ایک شخص ایسے بھی ہمیں ملے، انہوں نے تقریباً 2 سال ایک مزار شریف پر، ایک قبر مبارک پر جا کر، اور یہ مزار مبارک بھی موٹر وے پر آتا ہے، مور ان کے دربار شریف پہ بہت زیادہ ہیں. تو اس دربار شریف پہ ایک سرگودا کے بزرگ تھے، وہ 2 سال تقریباً ہر ہفتے وہاں آتے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھ کر بس ایک ہی بات کرتے رہتے کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میرے بہت سارے مسائل ہیں. اور تھے وہ پیر صاحب. تو 2 سال کے بعد اس ہستی نے ملاقات کا شرف بخشا، اور پھر تمام مسائل، یہ جتنی بھی باتیں دنیا میں پیر صاحب کرتے یا جو مسائل لے کر آتے، وہ ان کا باقاعدہ جواب دیتے، ملاقات کرتے، بات کرتے. تو یہ دس از پاسبل.
اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بڑوں سے ملیں، یعنی جیسے اس دنیا کا طور طریقہ ہے کہ جب آپ کسی قابل ہوں گے تو کوئی آپ سے ملے گا، تو اس قابلیت کی سٹیج پر آنے کے لیے پیوریفیکیشن چاہیے ہوتی ہے، پیوریٹی چاہیے ہوتی ہے، یعنی خلوص چاہیے ہوتا ہے۔ اور جب آپ کے اندر خلوص لانا ہے تو ظاہر ہے اگر شریعت ہی نہیں ہے، یعنی جو ملنے کی طلب ہے وہی سچی نہیں ہے۔ جب سچی طلب ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ہستی کو ملوا دیتے ہیں، یعنی آج بھی جس کی طلب سچی ہوتی ہے وہ مل جاتا ہے، جس کو آپ ڈھونڈیں گے وہ مل جائے گا۔ اور اگر آپ حضرت خضر علیہ السلام سے ملنا چاہتے ہیں تو طلب سچی کر لیں گے تو وہ بھی مل جائیں گے، اور آپ کو بھولا ہوا راستہ یاد کرا دیں گے۔ تو ہوپ فلی کہ آپ جس کے پیچھے پڑھیں گے نہا دھو کے پڑھیں گے، ہاتھ دھو کے پڑھیں گے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں گے، اور گھر کے سکون کو قائم رکھنے کے لیے کوشاں رہیں گے، نفرتوں کو مٹائیں گے۔ ابھی سے عید ملن کی تیاریاں روزوں کے درمیان جاری رکھیں گے، اور جس طرح اس رمضان شریف نے آپ کو روک لیا ہر برائی سے، ہر چیز سے، کھانے پینے سے، ایون حلال چیزیں ہونے کے باوجود آپ نہیں کھاتے پیتے ایک مخصوص ٹائم کے اندر، ہوپ فلی کہ آپ وہ تمام طرح کی جو بدعنوانیاں، اللیگل ایکٹیویٹیز ہیں، ان اسلامک ایکٹیویٹیز ہیں، ان سے کنارہ کشی اختیار کریں گے اور اچھا ہونے کی کوشش کریں گے۔ پھر انشاءاللہ آپ کو اچھے خواب بھی آئیں گے اور یہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔